آئیے اس ویڈیو میں ہم متماثلت اور متشابہت کا بنیادی تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ متماثلت کا بنیادی تصور۔ دو شکلوں کی جسامت ایک جیسی اور ان کا سائز ایک جیسا ہو تب وہ متماثل ہوتی ہے۔ متماثل شکلیں ایک جیسی اور ایک دوسرے پر منطبق ہوتی ہے۔ منطبق یعنی بائیں ہاتھ پہ اگر ہم دائیں ہاتھ کو رکھتے ہیں تو دایاں ہاتھ ہمارے بائیں ہاتھ کو پوری طرح سے ڈھانپ لیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ ایک قطعہ خط دوسری قطعہ خط، ایک قطعہ خط دوسرے پر رکھنے پر منطبق ہو تب وہ دو قطعات متماثل ہوتے ہیں۔ قطعہ خط منطبق ہوتی ہے کیونکہ ان کی لمبائی مساوی ہوتی ہے اور اس لیے وہ متماثل ہوتے ہیں۔ دو زاویے، ایک زاویے کو اٹھا کر دوسرے زاویے پر رکھنے پر منطبق ہو تو وہ زاویے متماثل ہوتے ہیں۔ زاویے منطبق ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پیمائش مساوی ہوتی ہے۔ ایک مثلث دوسرا مثلث، ایک مثلث کو اٹھا کر دوسرے مثلث پر رکھنے پر منطبق ہو تو وہ دو مثلث متماثل ہوتے ہیں۔ مثلث منطبق ہوتے ہیں کیونکہ ان کے زاویوں کی پیمائش مساوی اور ان کے اضلاع کی لمبائی مساوی ہوتی ہیں۔ آئیے متشابہت کے بنیادی تصور پر غور کرتے ہیں۔ ایک کلاکار یا پینٹر جب کوئی قدرتی مناظر کو ایک کاغذ پر بناتا ہے تو وہ اصل قدرتی منظر سے ہبہو ہوتا ہے، مگر کاغذ پر بنایا ہوا سورج، جھاڑ، سمندر اصل قدرتی مناظر سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ انجینئر کے ذریعے بنایا گیا مکان کا نقشہ اور اصل مکان ہبہو اصل مکان اسی طرح بنایا جاتا ہے جس طرح نقشے پر ہوتا ہے، مگر اصل مکان کافی بڑا ہوتا ہے۔ گوگل میپ یا میپ نیویگیٹر میں بتایا گیا نقشہ شہر کا، کسی مقام کا، ہم دو انگلی کی مدد سے پھیلا کر اسے بڑا کر اور دو انگلی کو نزدیک لا کر اسے چھوٹا کر دیکھتے ہیں۔ کاغذ پہ بنایا گیا نقشہ، اسے ہم میگنیفائنگ گلاس کی مدد سے بڑا کر کے کسی مخصوص مقام کا نام یا مقام کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کسی مخصوص حصے کو میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے بڑا کر کے ہم دیکھتے ہیں اور مقام کا نام اور مقام کو اس نقشے میں تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی کاغذ کے نقشے کو ہم میگنیفائنگ گلاس کی مدد سے چھوٹے سے چھوٹا کر کے میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ بڑا حصہ اس نقشے کا کاغذ پر چھوٹا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کسی عمارت کی چھوٹے کاغذ پر چھپی ہوئی فوٹو اور اسی عمارت کی
बड़े कागज़ पर छपी हुई फ़ोटो एक ही इमारत के ये दो तस्वीर छोटे और बड़े कागज़ पर हमें नज़र आ रही है। आइए इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम ये देखते हैं दो किताए ख़त हमेशा मुशाबा होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मुतमासिल हो। मुतमासिल सब सिर्फ उस वक्त होंगे जब उनकी लंबाई मसावी होगी। दो दायरे हमेशा मुशाबा होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मुतमासिल हो। दायरे मुतमासिल उस वक्त होंगे जब उनके निस्कुत्र मसावी होंगे। ये दो मुरब्बे यहाँ जसामत में एक जैसे हैं, मगर शक्लें छोटी बड़ी है, इसलिए ये मुशाबा मुरब्बा है। दो मुसल्लस जसामत एक जैसी मगर छोटी बड़ी है, इसलिए मुशाबा मुसल्लस। अगर दो शक्लें मुशाबा हो तब इनमें से एक शक्ल दूसरी शक्ल को बड़ी करने से या छोटी करने से हासिल होगी, जसामत को तब्दील किए बगैर। ये बात हमारे समझ में आई है। दो शक्लों की जसामत एक जैसी है, लेकिन वो शक्लें छोटी बड़ी है। ऐसी एक जैसी दिखाई देने वाली शक्लें यानी ऐसी हूबहू नज़र आने वाली शक्लें मुतशाबा शक्लें कहलाती हैं। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च की मदद से दीवार पर रोशनी जब डाली जाती है और इस रोशनी में हम एक कागज़ का काटा हुआ मुसल्लस जब रखते हैं तो दीवार पर उसका साया भी एक मुसल्लस नज़र आएगा। असल कटा हुआ मुसल्लस और दीवार पे नज़र आने वाला उसका साया एक दूसरे से मुशाबा होंगे। जसामत में ये एक जैसे हैं मगर छोटे बड़े हैं, इसलिए ये दोनों मुसल्लस मुशाबा मुसल्लस होंगे।